السلام علیکم دوستو، آج اسلام اور کفر کے درمیان ہونے والی پہلی جنگ کا ذکر کیا جائے گا، جسے جنگ بدر کہتے ہیں۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، ہم سبھی کو مانتے ہیں لیکن مصطفیٰ کے بعد۔ بدر کی لڑائی رمضان المبارک کی 2 ہجری کی 17 تاریخ کو لڑی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہو کر اپنے خیمے میں بیٹھ گئے اور اللہ کی مدد کو آواز دی۔ وہ رات بھی تاریخ کی عجیب رات تھی۔ اہل ایمان عشاء کی نماز کے بعد نوافل تلاوت ذکر الہی میں مشغول تھے۔ صحابہ میں امید بھی تھی اور ایمان بھی۔ دوسری جانب اہل کفر کے خیموں میں اور ہی عالم تھا۔ ضیافتیں، بنا ہوا گوشت، کہکے، غرور، تکبر، مذاق، خاندانی تفاخر، بہادری کے قصے اور نہ جانے تکبر میں کیا کچھ ہو رہا تھا۔ کفار پیٹ بھرنے کے بعد خراٹے لینے لگے اور سو گئے۔ یہ پہلی جنگ صحابہ اور کفار کے درمیان ہونے جا رہی تھی۔ دوسری طرف خیموں میں دعائیں کرنے والے عابدین بھی عبادت میں مشغول تھے۔ دعائیں مانگی گئیں، آنسو بہائے گئے۔ اللہ کی نصرت اور امید کی کرن صحابہ کے دلوں کو منور کر رہی تھی۔ شہادت کا جذبہ لہو گرما رہا تھا۔ خیمے کے دروازے پر جان نثار صحابی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ خیمے کے اندر سے آفتاب رسالت رحمت للعالمین تشریف فرما تھے۔ اس خاموشی میں بس ایک آواز ہے جو سنائی دے رہی ہے کہ اس کائنات کے سب سے بڑے اور سب سے سچے انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائے التجا ہے۔ خیمے کے اندر آسمانی چاند کی کرنیں داخل ہو رہی ہیں اور زمینی چاند مہتاب نبوت کا منور چہرہ صاف نظر آ رہا ہے۔ آنسوؤں کی لڑیاں موتیوں کی صورت میں چہرہ مبارک پر جذب ہو رہی ہیں۔ کندھے سے چادر بار بار گر پڑتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں۔ ایسے میں سب سو جائیں تو سو جائیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھلا نیند کیسے آ سکتی ہے؟ ساری رات نبوت رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہرے پر کھڑے ہیں، چادر بار بار اٹھا کر شانہ مبارک پر رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت کو دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ منہ کو آنے لگا اور عرض کیا، حسبی کا یا نبی اللہ۔ عین اسی لمحے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا اور فرمایا، اے ابو بکر، خوشخبری سن لو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے کھڑے تھے، فرشتوں کی مدد آ پہنچی تھی، اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا تھا اور دعائیں قبول ہو چکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا ذکر تفصیلی حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے۔ جب آپ دعا کر رہے تھے تو آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے یوں دعا مانگی، اے اللہ، یہ قریش کے لوگ ہیں، اپنے تکبر اور غرور کے ساتھ آئے ہیں تاکہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا ثابت کر دیں۔ اے اللہ، جس مدد کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اب وہ آ جائے۔ اے اللہ، اگر یہ مٹھی بھر مسلمان آج ہلاک ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اے اللہ، کل ان کفار کا کام تمام کر دے۔ ایک روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک سے یوں دعا کی، اے اللہ، اس امت کا فرعون ابو جہل بچ کر نہ جائے۔ کچھ دوسرے سرداروں کے نام بھی ملتے ہیں جن کے قتل کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی تھی۔ پھر جب جنگ ہوئی تو ایک بھی ان میں سے بچ کر نہ جا سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کے مجموعے حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت پرجوش اور اللہ کی رحمت کو آواز دینے والے تھے۔
دعائیں اور بھی ہیں مگر جنگ بدر کی دعا کا رنگ ہی اور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اللہ پر کس قدر بھروسہ ہے۔ اپنا سب کچھ اللہ کے لیے پیش کر دیا تھا، بس اپنے اللہ کی رضا مطلوب تھی۔ اس کے کلمے کو سر بلند کرنا تھا، اس کے دین کو تمام دنیا پر غلبہ عطا کرنا تھا۔ یہ مٹھی بھر جماعت کے الفاظ خاص طور پر قابل غور ہیں۔ دشمن کے تکبر کا ذکر بھی کتابوں میں ملتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی دلیری کا ذکر بھی ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کل سرمایہ وہ تھا جو آپ نے لا کر میدان جنگ میں پیش کر دیا تھا۔ یہ 313 صحابہ پر مشتمل جماعت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دامن میں جو ہیرے اور موتی جمع کیے تھے وہ سب یہی تھے۔ یہ تو جذبہ شہادت سے سرشار تھے، جان قربان کر دیتے، مگر ان کی شکست کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کرنے والا زمین پر کوئی نہ رہتا۔ ذرا سوچئے، دعا تو مدینہ منورہ میں بھی کی جا سکتی تھی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے میدان سے کہیں زیادہ بابرکت اور اللہ کو پسند ہے، لیکن یہ دعائیں میدان بدر میں ہی کی گئیں۔ پھر کیا ہوا؟ رحمان کے بندے اور شیطان کے ساتھی ایک دوسرے کے مد مقابل آ گئے۔ موت آنکھوں کے سامنے تھی۔ یہاں دعا کا فلسفہ سمجھ میں آ گیا ہے۔ پہلے سب کچھ اپنے رب کے سامنے پیش کر دو، پھر دعا کرو۔ اس شان سے جب دعا مانگی گئی تو اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور دعا قبول ہوئی، اور بے ظاہر ناممکن کو اللہ کی ذات نے ممکن کر دیا۔ جنگ کے دن صحابہ اکرام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب فرمایا۔ یہ خطاب نہایت پر اثر، جامع، مختصر اور دل نشین، جنت کی وسعتوں کا ذکر کیا گیا اور اس کی غیر فانی نعمتوں کا بیان بھی۔ صف بندی بھی کی اور جنگ کے دوران حکمت عملی اختیار کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایات بھی دیں۔ صف بندی کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ متعارف کروایا۔ اس کے بعد سے آج تک جنگوں میں یہ طریقہ چلا آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگی حکمت عملی کے لیے جو ہدایات دی، اس میں اہم باتیں یہ تھیں: نظم و ضبط اور جرت کا مظاہرہ کیا جائے۔ آپ کے لیے صرف جنت کا حصول اور ذکر الہی مقصود ہو۔ آپ کے لیے صرف جنت کا حصول اور ذکر الہی مقصود ہو۔ تیر اس وقت چلایا جائے جب دشمن اس کی مار میں ہو اور عین نشانے پر ہو۔ کوئی تیر ضائع نہ کیا جائے۔ دشمن کے قریب آنے پر پہلے نیزے کا استعمال کیا جائے۔ جب دشمن آمنے سامنے آ جائے تو تلوار سے کام لینا اور جان لینا جو بندہ گمسان میں صبر و ہمت، ثابت قدمی، استقامت دکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ اسلحے اور تعداد کی کمی کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ہدایات نہایت مفید اور بہترین حکمت عملی کا بہترین نمونہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خیمے کو بطور آپریشن روم اور کمان پوسٹ کے طور پر استعمال کیا، اور یہ بات درست نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ میں نہیں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ میں موجود تھے۔ علامہ ابن کیسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی معروف تصانیف میں سیدنا بن ابی طالب کا یہ قول نقل کیا ہے: یہ یوم بدر ہم نے دیکھا کہ گمسان کی لڑائی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سب سے آگے تھے، سبحان اللہ، اور دشمن پر حملہ کر رہے تھے۔ ہم جب بھی اپنے آپ کو مشکل میں پاتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے میں پناہ لے لیتے۔
جنگ بدر اسلام اور کفر کے درمیان لڑی جانے والی پہلی جنگ تھی جس میں 313 صحابہ کرام نے شرکت فرمائی اور کفار کی تعداد 1000 جنگجوؤں پر مشتمل تھی جن کے پاس بہترین گھوڑے، بہترین تلواریں، جدید ہتھیار اور عرب کے جانے مانے جنگجو شامل تھے۔ اس جنگ میں اللہ پاک نے اپنی غائبی مدد کے ذریعے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ اس جنگ بدر میں 72 مسلمان صحابہ نے جام شہادت نوش فرمایا، جبکہ کفار کے بڑے بڑے لوگ مارے گئے جن میں سر فہرست ابو جہل تھا۔ بہرحال اس جنگ میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ کفر اور اسلام کے درمیان پہلی جنگ تھی جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے اور تاریخ بھی اسے ہمیشہ یاد رکھے گی۔ ہو لاکھ سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام الہی، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس جانے جہاں کی باتوں میں کیا لطف ہے ہم نفسو، جس دن سے چھڑا ہے ذکر نبی، سب ذکر جہاں کے چھوڑ دیے۔ جس دن سے چھڑا ہے ذکر نبی، سب ذکر جہاں کے چھوڑ دیے۔ شکریہ۔